حدیث نمبر 424 اور 425۔ وتر کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی تلاوت کرنی چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کی نماز میں عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص ایک رکعت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں یعنی کہ یہ تین صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبدالعزیز بن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور تیسری میں سورۃ الاخلاص معوذتین پڑھتے تھے۔ اب یہاں سے بھی یہ مراد ہے کہ تین رکھتے ہیں، وتروں کی تین رکھتے ہیں۔ سنن موقدہ، سنن غیر موقدہ، نوافل کی ہر رکعت کی، صلاۃ الوتر کی بھی ہر رکعت میں قرات فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے صلاۃ الوتر 3 رکعت ادا فرمائی، اس میں قرات بھی فرمائی۔ اس کی ہر رکعت میں مسنون قرات کچھ اس طرح ہے، پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر، سورۃ القدر، سورۃ الزلزال پڑھنا مسنون ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر کی قرات مسنون ہے۔ تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کی قرات مسنون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلاۃ الوتر 3 رکعت ہیں جو 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ زیر باس حدیث آپ کی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اصل وتر 1 رکعت ہے جو 1 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ باقی 2 رکعت تہجد کی ہے۔ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک صلاۃ الوتر 3 رکعت ہیں جو 2 تشہد اور 2 سلام سے پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، یہی دین ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔